بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موت کا فرشتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا احترام کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگا دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ پاک سے کہنے لگے، اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا
تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا پا پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ اس فرشتہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کہیں بول تو نہیں گے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے اور ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس پھر آپ کی روح قبض کی گئی۔ آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی۔ تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کی ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس اور کچھ کے نزدیک عراق، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نو آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔